اخلاق آدمی کی بڑی نشانیاں جیسے نرم گفتار، مہذب، ذمہ دار، فرما بردار، وفادار اور درگزر کرنے والا آج کل ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ بات یہ ہے اس میں دو تین چیزوں کا تعلق ہے۔ سب سے پہلا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ مجھے موت کسی وقت بھی آ کے دبوچ لے گی۔ عملاً یقین ہو، عملاً یقین یہ لوگوں کا ختم ہو گیا۔ جو وہ تیاری کر رہے ہیں نا، مال اکٹھا کر رہے ہیں، جس لیول کا حرام کما کر، ہیرا پھیری کر کے، ظلم زیادتی کر کے، ناانصافیاں کر کے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں موت کا آنے کا یقین نہیں ہے۔ جس کو موت یقینی نظر آ جائے اس کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سب سے جلد کیسے ملتا ہے؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے سے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو تربیتی پروگرام ہے قرآن نے دیا ہے وہ ہم نے ثواب کی نظر کر دیا ہے۔ نماز آپ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز تم پہ لاگو کی گئی، فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اگر آپ صحیح نماز شروع کر دیں گے، منکر سے مراد ہر وہ منکرات جسے اللہ نے روکا ہے، اور فحش ہر قسم کی بدتمیزی اور بے حیائی، ننگا پن، جب اس دو کاموں سے آپ صرف نماز کو صحیح کر کے بچ جائیں گے تو کتنا بڑا بینیفٹ آپ کو ہو جائے گا۔ آپ نے ذہن میں ثواب کا نہیں سوچنا، نماز کا یہ سوچنا ہے کہ میں نے فحش و منکر سے روکنا ہے، جو اللہ نے میرا گول دیا ہے نماز کے ساتھ۔ پھر اللہ نے آپ پہ زکوٰۃ لاگو کی۔ زکوٰۃ نکلا ہے یزکی سے، آپ کے مال کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر حرام کی آمدن آپ کی جاری ہے، روز زکوٰۃ دیتے رہیں تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ یزکی کو سمجھ لیں کہ میں نے کسی کا مال ناحق استعمال نہیں کرنا، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کا گھر، نہ کسی کی گاڑی، نہ کسی کی جگہ، تو پھر آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا رویہ کتنا بدل جائے گا معاشرے میں جی۔ پھر روزہ آپ کو دیا گیا کہ یہ آپ کو متقی بناتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، صرف مجمع میں نہیں، عوام کے سامنے نہیں، حکومت وقت کے سامنے نہیں، اپنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے۔ کیسے بگاڑ کر لے گا؟ کر نہیں سکتا۔ پھر حج آپ کو دیا اس نے، یہ فرائض اس نے آپ کی تبدیلیوں کے لیے دیے ہیں، ثواب کے لیے نہیں دیے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جس نے ان 5 دن میں بغیر کوئی خرابی کیے ہوئے یہ 5 دن گزار لیے، وہ ایسے لوٹے گا جیسے پیدا شدہ بچہ آج کا۔ تو پیدا شدہ بچے کا کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، نہ اس کو کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ اسے کسی سے نفرت ہوتی ہے، نہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوتا ہے۔ وہ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کی جھولی میں چلا جائے گا۔ تو اگر حج کا مفہوم سمجھ لیا، ماں باپ کا فرما بردار ہو گیا، بیوی شوہر کی فرما بردار ہو گئی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو گئی، تو ساری ٹریننگ نہ آ گئی؟ ہر بات بیچ میں آ گئی۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے آپ پر فرائض لاگو کیے ہیں، خدا را اس کے مفہوم کو سمجھیں، پھر یہ آپ کو بات نہیں کرنی پڑے گی۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا نماز اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے، زکوٰۃ اس لیے ہے، حج اس لیے ہے۔ پھر کلمہ جو ہے 5واں رکن وہ ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تو نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہیں ماننا، رب نہیں ماننا، ساری توقعات اللہ سے وابستہ کرنی ہے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو بیچ میں آ جائیں گی۔ اب جو لوگ یہ باتیں آپ نے جن کی لکھی ہیں، یہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ہم سب دین کو سنا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے۔
اللہ کے حبیب نے، اصحاب رسول نے دین کر کے دکھایا، گایا نہیں، دین کو کر کے دکھایا۔ تو جب تک ہم دین کہنے کی بجائے دین کرنا نہیں شروع کریں گے، یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو دین پہ عمل شروع کریں، اللہ اور اس کے حبیب کے سچے فرما بردار بن جائیں، ماں باپ کے سچے فرما بردار بن جائیں، اہل عمل کے سچے فرما بردار بن جائیں، تب یہ معاملات درست ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔